بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ متروں، بنگال میں سیلاب آیا تو انڈیا نے امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا تو نندا جی اقوام متحدہ کے نوٹس میں لانا چاہتی تھیں۔ اجول بولا، ماتا جی آپ بنگال کے سیلاب زدگان کی رپورٹ مجھے دے دیں، ہماری شاندار کارکردگی ہے۔ نزا یکم کو ایوان میں رپورٹ پیش کر دے گا۔ وہ بہت خوش ہوئی، اجول کا ماتھا منہ چوما اور 10 روپے بھی دیے، سینے سے لگایا اور کہا مجھے اس بار تنخواہ ملی تو اپنے بیٹے اجول کو اوٹی کے سیب لے کر بھیجوں گی۔ یکم تھی نزا مائیکل کو اٹھائے بہلا رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا کہ ساتھ جاؤں گا۔ رمل، مائیکل کو سنبھالو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ نزا نے رمل کو آواز دی۔ رمل 8 ماہ کی نوفرتیت کو بہلا رہے تھے، وہ بھی رو رہی تھی کہ اجول آیا، مائیکل کو اٹھا لیا، نزا کو رپورٹ دی اور تاکید سے بولا نزا یاد سے راستے میں پھینک مت جانا۔ نزا نے لفافے کے اوپر پڑا بنگلہ دیشی سیلاب زدگانوں کی امدادی کارروائیوں کی رپورٹ۔ لفافہ خاصا موٹا تھا، اس میں تصاویر بھی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، پیش کر دوں گا۔ اب تم لوگوں نے مجھے اتنا بے عزت کر دیا کہ ہم کسی بھوکے کے منہ میں ایک نوالا بھی ڈالتے ہیں تو ایوان میں بتاتے ہیں کہ ہم نے نوالا کھلایا۔ نزا ساکس پہنتا بولا۔ اجول مائیکل کو بہلاتے ٹہل رہا تھا، ہنسنے لگا۔ سویٹ ہارٹ، ہماری دیکھا دیکھی دوسرے ممالک کے دل میں بھی نیکی کا جذبہ جاگے گا تو رمل نوفرتیت کو بہلا چکے۔ روز آئی ایم گوئنگ ون ویو فار می، اس نے زور سے آواز لگائی۔ آئی ایم بزی یو گو، میری کی کہیں سے آواز آئی۔ نزا ہیلی کاپٹر میں بیٹھا سٹارٹ کیا، پھر اترا اور دوڑتا ہوا آیا تو میری کچن میں دھڑا دھڑ لگی تھی۔ تمہیں دیکھ کے بغیر میرے قدم اٹھتے ہی نہیں۔ وہ کمر میں بازو دے کر اس کے گال سے گال رگڑ کر بولا، میری ہنسی ہو کہ اب جاؤ، میں بھی بہت لیٹ ہو گئی، اسمبلی ہو رہی ہوگی۔ نزا ٹماٹر اٹھا کر کھاتا نکلتا بولا، ویرا کو ناشتہ کرا کے جانا بائے۔ وہ نکل گیا۔ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری تھا۔ نزا نے رپورٹ گارڈ کو دی تو اس نے صدر کو پیش کر دی۔ صدر نے پڑھی اور پروجیکٹر پر تصاویر دکھا کر بریفنگ دی اور انڈیا کی کارکردگی کو سراہا۔ متروں، وہاں پرتگال کے سفیر موجود تھے، انہوں نے صدر کی اجازت سے چند سوالات ایوان میں پیش کیے جن کے نزا نے جوابات دیے۔ رپورٹ کے مطابق سارا فیلڈ ورک نزا اور میری نے کیا تھا، باقی سب نے امدادی کارروائیاں کی تھی۔ نزا نے سوالوں کے جواب میں بتایا اس کی ساری ٹریننگ اس کے باپ کشن بنسی نے کی اور کشن ہر علوم کی ٹریننگ میں اتھارٹی سمجھا جاتا تھا۔ روز میری کی ساری ٹریننگ میجر جتن کمار نے کی تھی اور میجر جتن کمار نے قصر سلطانی سے ٹریننگ لی تھی اور قصر سلطانی جرمن اکیڈمی سے تربیت یافتہ اور پھر وہاں استاد رہ چکا تھا۔ نزا گھر پہنچا اور دوسرے دن اقوام متحدہ کے 2 نمائندوں کے ساتھ پرتگالی وفد اجول کے پاس پونا بیس میں آ گیا۔ پرتگال بحری دولت سے مالا مال ہے اور اس کے پاس ان ٹرینڈ مختصر سی فوج ہے۔ مذاکرات ہوئے کہ ہوائی، بحری اور بری فوج ان کے پاس 20,000 نفری ہے تو نزا 2 ماہ ان کی ٹریننگ کر دے۔ اجول نے مان لی اور مراعات طے کی تو انہوں نے 20 افراد کی گنجائش والی 30 موٹر بوٹس دینا طے کی۔ اجول نے انکار کیا اور اسے بوٹ پسند بھی نہ آئی۔ اس نے اقوام متحدہ کے کسی ماہر کو فون ملایا اور اسے ڈسکس کی۔ اس نے موٹر بوٹس کی قسموں، گنجائش، افراد اور کمپنی میڈ بتا کر رہنمائی کی۔ اجول نے 100 افراد کی گنجائش والی 25 موٹر بوٹس کی ڈیمانڈ کی جو کچھ بحث و تکرار کے بعد 23 ہو گئیں۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ وہ مطلوبہ کمپنی کی مطلوبہ ماڈل کی 23 موٹر بوٹس دینے پر ایگری تھے اور جلد از جلد وہ 23 موٹر بوٹس انڈیا روانہ کرنے کے پابند ٹھہرے۔ اجول نے کھانا کھلایا اور کچھ اناج دے کر رخصت کیا۔ وہ لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ نزا، آج پرتگال سے گیسٹ آئے تھے، کافی گفٹ بھی لائے ہیں، کھانا کھا کے کھولتے ہیں تو نزا کا منہ بن گیا۔ اجول اور رمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کھانے پر متوجہ رہے کہ یوون اور بائبل آ گئے اور کھانے میں شریک ہو گئے۔ ڈیڈ نے بھیجا ہے کہ جو گفٹ وہ دے گئے ہمیں بھی دو، یوون بولے، اندر سے اٹھا لو۔ اجول نے کہا وہ کھانا کھا کر آدھے سے زیادہ گفٹ لے گئے جو ابھی کھولے بھی نہ تھے۔ نزا کھا کر پڑھ رہا۔ اجول نے میری کو فون ملایا، کتنی دیر ہے روز، کب تک آئیں گے، ہم کھانا بھی کھا چکے، کھانا لگوا دوں؟ نہیں میں لیٹ ہوں، آ کر خود کھا لوں گی، تم سو جاؤ۔ روز نزا کا موڈ بگڑا۔ اجول نے کہا تو اجول تمہیں بھی تو عقل کرنی چاہیے، ضروری ہے ہر ڈیلیگیشن سے مذاکرات کرنا، ٹال بھی کسی کو دیا کرو، گھر آیا رزق نہیں ٹھکراتے۔ روز آپ جلدی آئیں، اسے سمجھائیں معاہدہ بہت فائدے کا ہے، ہم نہ بھی رہے، ہمارے بچے تو فیض یاب ہوں گے، بچے ہوں گے تو تب نہ آتی ہوں، اور سنو واک کے بغیر سونا مت، کچھ دیر واک کرو ہوا میں۔ بائے۔ اجول واک کرنے لگا۔ اجول ٹھنڈ ہے، اندر آؤ۔ اندر سے نزا نے آواز دی، تم بھی آ جاؤ، کمپنی دو مجھے۔ اجول نے جواباً کہا تو نزا آ گیا، اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ چلو میں پیٹ مال دیتا ہوں، واک کو رہنے دو، ٹھنڈ بہت ہے۔ نزا اندر لے آیا اور پیٹ نرمی سے ملنے لگا۔ مجھے 10 دن بھی نہیں ہوئے انڈیا میں اور تم مجھے پھر نکال رہے ہو۔ نزا کے لہجے میں شکایت ہوئی۔ اجول نے اس کے رخساروں کو ہاتھوں میں لے ہو، نزا تم روز کے ہمراہ ہر اچھی جگہ گئے ہو جہاں تم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہے، پہلے تم باپو جی کے زیر سایہ رہے اور زندگی کی غربت کو قریب سے نہ دیکھ پائے، جبکہ تمہیں پتہ ہے میں ڈیڈ اور ماتا جی کے ساتھ ہر جگہ جاتا ہوں اور ڈیڈ مجھے کہا کرتے ہیں کہ اجول پتر ہم تمہیں ان جگہوں پر تب لاتے ہیں تاکہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ انڈیا میں کتنی
गुर्बत अभी मौजूद है और इसकी मौजूदगी में गुर्बत पनप रही है। निज़ाम चंद साल पहले बहरीन के उन इलाकों में गए जिनका पेशा सिर्फ माही गिरी है। उनके पास लकड़ी के फट्टों की मुख्तसर सी कश्तियाँ जो अक्सर लहरों की नज़र हो जाती हैं। कई साल हो गए, अब भी फिश पकती है तो वो गुर्बत मुझे याद आती जो मैं देख के आया था और कुछ ना कर सका। ठीक है, अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमाए। निज़ा भी साथ लेट गया और सो गया। सुबह युरमल, उज्जवल और निज़ा एक्सरसाइज कर रहे थे। मैरी बच्चों को वॉशरूम ले जाकर कमोड पर बिठा दी जाती। निज़ा बच्चों को देखने में किचन जा रही हूँ। घर में तो बच्चों की किलकिल में बात करना मुमकिन ना होता। मैरी हैदराबाद आई, उज्जवल ने पंप करके भेजा। निज़ा मुँह बनाकर बोला तो मैरी हंस पड़ी, हाथ मारकर उसके बाल खराब किए। अच्छा खैर है, मुँह ठीक कर लो। मैंने उज्जवल से कहा है कुछ डिले करो। कितने दिन डिले? निज़ा एकदम बोला, यही हफ्ता 10 दिन। निज़ा बहुत खुश हुआ। मैरी ने शफकत से कमर से लाई। उज्जवल को समझाया मैंने कि मुज़ाकरात करते हुए कम अज़ कम निज़ा का 1 माह इंडिया में ज़रूर चेक कर लिया करो कि भाई एयर मार्शल है, हुकूमती ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत हैं। माता जी की भी खबर लो, वो उज्जवल को बहुत पंप करती हैं। ऊटी के किलो सेब भेजे, कोई 20 फ़ोन कर डाले। पुत्र काट के मत खाई और दांतों से खाना और खूब चबा चबा के और वाक के बगैर मत सो। और सेब बच जाएँ तो फ्रिज में मत रखना और उसमें रखना ठंड की और सेबों को ताज़ा रखती है। निज़िल नकलें उतारने लगा। मैरी हंसने लगी। वैसे इसमें शक नहीं, वो उज्जवल से मोहब्बत रखती है। मुझे भी हैरत होती है कि वो उज्जवल से इतनी बातों के लिए कहाँ वक्त निकालती हैं। मंजर बदला। उज्जवल फ़ोन पर धीमे धीमे निंदा जी को समझा रहा था कि रोज़ तेज़ मिजाज हैं, निज़ा के आराम का ख्याल रखती हैं, आप थोड़ा सब्र करें। बोन बहुत बिगड़ता है और तोड़ फोड़ करता है और किसी तो चुप नहीं करता। वो आगे से कुछ समझती है, कुछ नहीं। उज्जवल तसल्ली देता है। रेमल मुस्कुराते हैं और दुआ करते हैं माता जी के मन को अल्लाह शांति दे। वो बहुत अशांत तबीयत की मालिक थी और तावली सी तबीयत की मालिक थी। और निंदा जी हर तनख्वाह में से उज्जवल को किलो फ्रूट खरीद कर भेजा करती हैं। निज़ा उज्जवल को छेड़ा करता। उज्जवल, अब हनुमानगढ़ से सामान आना तो बंद हो गए, तेरे फ्रूट दिल्ली से कब आएगा? उज्जवल कह देता जब माता जी को तनख्वाह मिलेगी तो वो भेजेंगी।